ہماری جو اس سے پہلی نشست ہوئی تھی اس میں ہم نے توکل پہ بات کی تھی، اور اس میں جو بات سامنے آئی تھی وہ یہ تھی کہ قرآن مجید میں وکلا کے مادے سے 100 الفاظ آئے ہیں اور 40 مرتبہ توکل آیا ہے اور 24 مرتبہ وکیل کا لفظ آیا ہے، وکیلا۔ اور توکل کی جو احادیث مبارکہ اور سنت نبوی کے حوالے سے تعریف یا ڈیفینیشن بنتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کام کی جو دنیاوی جہت ہے اس کو بھی کیا جائے، لیکن اس کام میں بھروسہ اللہ کی ذات پر رکھا جائے۔ جب ایک اعرابی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو پوچھا، اونٹ کدھر ہے تمہارا؟ تو کہا کہ اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑ آیا۔ کہا کہ ایسے نہیں کرنا، بلکہ پہلے اس کا گھٹنا باندھنا ہے، پھر اسے اللہ کے بھروسے پہ چھوڑنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تمہارا معاملہ چڑیوں جیسا کیوں نہیں کہ جو صبح اپنے گھونسلے سے خالی پیٹ نکلتی ہیں اور پھر شام کو بھرے پیٹ آ جاتی۔ اس میں بھی اللہ کے بھروسے پہ نکلنا اور نکلنے کا کام کرنا۔ پرندے یا چڑیاں جو ہیں وہ گھونسلے میں بیٹھے نہیں رہتے، اپنے حصے کا کام کرتے ہیں، لیکن اللہ کے بھروسے پہ ان کو رزق ملتا ہے۔ تو اس کی 2 جہتیں ہیں، 2 ڈائمینشنز، اور پھر اس کے بڑے فضائل ہیں کہ تمام انبیاء کے جو معاملات ہیں ان کو دیکھیں کہ حضرت نوح ہے، حضرت موسیٰ ہے، حضرت عیسیٰ ہے، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے۔ جب انتہائی کرٹیکل موقع آیا اس وقت انہوں نے جب سارے ذرائع ختم ہو گئے، وسائل ختم ہو گئے، تو انہوں نے اللہ پر توکل جو ہے، اللہ پر بھروسہ، اس کو نہیں چھوڑا، تو اللہ نے ان کے لیے جو قوانین فطرت تھے ان کو بھی توڑ دیے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ محنت کریں، اس میں اللہ کا پر بھروسہ کریں، دونوں مل کے کافی ہو جائے۔ دوسرا یہ ہے کہ آپ نے محنت کی اور اللہ پہ آپ کو پکا بھروسہ ہے، لیکن جو محنت کی ہے وہ کافی نہیں پڑے گی، کام بہت بڑا ہے، تو اللہ تعالیٰ پہ جو بھروسہ آپ کر رہے ہیں وہ اس سے جو اصول ہیں اس کے نارمل ان کو بھی آپ کے لیے توڑ دے گا اس بھروسے کی وجہ سے، اور آپ کا کام جو ہے وہ بالکل غیب سے ہو جائے گا۔ اب اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس بات کو علمی طور پہ مانتے تو ہیں، سمجھتے بھی ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو یہ بات اس طرح سے دل میں نہیں اترتی۔ اللہ پر جو بھروسہ ہے وہ بس ایک نام نہاد بھروسہ رہ جاتا ہے، اصل زور ہمارا ہوتا ہے قوت بازو پر۔ میں یہ کروں گا، اس میں محنت لگاؤں گا، یہ میری محنتوں کا پھل مجھے ملے گا، ان محنتوں کی جزا ملے گی۔ تو جو کچھ ہم دنیا میں کرتے ہیں، کر پاتے ہیں، اس پر نظر بھی ٹکی رہتی ہے اور اصلاً بھروسہ اس پر ہوتا ہے۔ ہاں، ساتھ ایک عقیدہ ہے کہ اللہ پہ بھروسہ کر لو، وہ بھی کر لیتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہوتا ہے۔ یہ اگر ہم اپنے دل میں جھانک کر دیکھیں تو ہمارا توکل کچھ اس طرح کا ہے۔ تو اس توکل کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اس میں وہ جو اللہ پر بھروسے والا فیکٹر ہے وہ 90% ہوگا، اور جو قوت بازو ہے وہ 10% ہوگی، تب یہ صحیح معنوں میں توکل بنے گا۔ ورنہ تو ایک کافر بھی اپنی قوت بازو پر بھروسہ کرتا ہے، مسلمان سے زیادہ محنت کرتا ہے، کامیاب بھی رہتا ہے، لیکن اس کے اس کام کرنے میں اللہ پہ بھروسہ کہیں نہیں ہوتا۔
ہمارا بھی جو بھروسہ ہے وہ ڈگمگ ڈاواں ڈول قسم کا ہوتا ہے، اس کو پکا کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اس میں کیا کیا ڈائمینشنز، کیا کیا جہتیں ایڈ کی جائیں؟ عام طور پہ ہمارا یہ گمان ہے، یہ جو بڑی بڑی دینی اصطلاحات ہیں، ان کے جو فوائد اور ثمرات ہیں، یہ آخرت میں ظاہر ہونے والی چیزیں ہیں۔ آخرت میں ضرور ان کا فائدہ ہوگا، پل صراط سے گزر جائیں گے، لیکن دنیا سے ان کا کیا تعلق، کیا کام؟ ایسا نہیں۔ تو اگر ہم جو قوت بازو ہے، وہ جو کام کرنا ہے، جو صلاحیت اللہ نے دے رکھی ہے، اس کو بھی لگا دیں، تو اس کو لگانے کے لیے بھی یہ ہے کہ معاش کی اگر بات کریں، لوگوں کا مین مسئلہ رزق کا ہوتا ہے، معاش کا ہوتا ہے، کھاؤں گا کدھر سے؟ تو معاش کے لیے جو اللہ نے صلاحیتیں دے رکھی ہیں، ان میں ہنر سیکھنا یہ اہم بات ہے۔ ہنر آنا چاہیے، اور ہنر ہوتا ہی معاش کمانے کے لیے، پیسے کمانے کے لیے۔ عام طور پہ جو ہنر آپ سیکھتے ہیں، اس کا آخرت میں ثواب کا معاملہ نہیں ہوتا، دنیا میں فائدہ دیتا ہے۔ ہنر فقر سے بچاتا ہے، دستے سوال دراز کرنے سے بچاتا ہے، محنت سے آپ کماتے ہیں۔ تو اس کے لیے یہ ہے کہ انسان اپنے ہنر کو بہتر کرتا چلا جائے، مزید ہنر سیکھتا چلا جائے۔ ہنر کے لیے کتابیں پڑھنا، ایک شخص جو پی ایچ ڈی کرتا ہے، کہتے ہیں کہ عموماً وہ 40 کتابیں پڑھتا ہے یا 50 کتابیں پڑھتا ہے، تو پی ایچ ڈی کا اس کا نصاب مکمل ہوتا ہے۔ اگر ایک شخص کسی فوکسڈ چیز پہ ہر ہفتے ایک کتاب پڑھے تو یہ سال کی 52 کتابیں بنتی ہیں، تو ہر سال پی ایچ ڈی کر سکتے ہیں آپ۔ یہ وہ بات ہے، وہ اس کی دنیاوی ڈائمنشن کی میں بات کر رہا ہوں۔ اس کو ترک نہیں کرنا، بلکہ اس کو کرنا ہے طریقے سے، اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے کرنا۔ لیکن بھروسہ اس پر نہیں ہے، اس کو کر کے رکھ چھوڑنا ہے کہ یہ صلاحیت اللہ نے مجھے دی تھی، میں نے کر لی، اس کو استعمال کر لی، اس کے بعد کیا کرنا؟ مثلا یہ لفظ تقویٰ ہے، اس کو جب ہم سورہ طلاق میں پڑھتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ تقویٰ ہے ہی دنیا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، میں اس کو وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ اچھا، تقویٰ کا کوئی تعلق رزق سے بھی ہے، کمائی سے بھی کوئی تعلق ہے؟ جی ہے۔ جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، میں اسے وہاں سے رزق دوں گا جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوگا۔ جو شخص اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا، اللہ اس کے لیے مخرج بنا دے گا۔ اگر وہ کہیں پھنس گیا ہے، اللہ اسے نکال دے گا۔ اچھا، دنیا میں بھی تقویٰ کام کرے گا؟ ہم کہیں پھنس جائیں گے تو ہمارا تقویٰ ہمیں وہاں سے نکالے گا؟ جی ہاں، نکالے۔ پھر فرمایا کہ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، جو تقویٰ کو اس طرح سے کرے گا کہ عمل جمع تقویٰ، فَهُوَ حَسْبُهُ، یہ تو ایک مکمل پیکج ہو گیا، اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب جو اللہ چاہتا تھا کہ یہ شخص کرے، وہ چڑیوں کی طرح گھونسلے سے بھی نکلے، وہ اپنے اونٹ کا گھٹنا بھی باندھ دے، پھر چھوڑ دے اللہ پر، یہ توکل ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے سارے کاموں کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جائے۔ تقویٰ کا تعلق دنیا سے، تقویٰ کا تعلق رزق سے، تقویٰ کا تعلق آپ کی سیفٹی اور سیکیورٹی سے، تقویٰ کا تعلق اللہ کے کافی ہو جانے سے۔ توکل، تم میرے اوپر توکل کرو، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا، یعنی تمہیں کسی اور چیز کی، کسی اور ہستی کی، کسی اور کی طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، میں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ تو تقویٰ کی یہ ڈائمنشن
کہ تقویٰ دنیا میں پوری طرح کام کرے گا، میرے کام نکالے گا، میرے بگڑے ہوئے کام اس سے سنوریں گے، یہ ہماری نظروں سے ذرا اوجھل سی رہتی۔ تقویٰ ہے کیا؟ وہی جو سورہ بقرہ کی پہلی آیات میں جو 5 چیزیں بتائی گئی کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، یہ ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ متقی کون ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، پہلا کام غیب پر ایمان رکھنے والے، ویقیمون الصلاۃ، نماز کو قائم کرنے والے، ومما رزقناہم ینفقون، اور خرچ کرنے والے اس میں سے جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے۔ تیسری بات۔ چوتھی بات کہ وہ ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی آپ کی طرف نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، قرآن مجید پر ایمان۔ اور ہم تنظیم میں یہ بات سمجھتے ہیں کہ قرآن مجید پر ایمان کا مطلب ہے اس کے 5 حقوق پورے کرنا، اس کو پڑھنا، اس کو سمجھنا، اس پر عمل کرنا، اس کے پیغام کو دوسروں تک پہنچانا، اس پر مشتمل ایک نظام قائم کرنے کی کوشش کرنا، یہ ایمان ہے قرآن مجید پر۔ وبالآخرۃ ہم یوقنون، اس کا تو انہیں یقین ہے کہ یہ دنیا عارضی ہے، مجھے اس کو چھوڑ کے آخرت کی طرف جانا ہی جانا، جانا ہی جانا۔ ایمان کی جگہ یقین ہے، اگلے درجے کی بات۔ یہ 5 باتیں کہا گیا کہ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون، یہ وہ لوگ ہیں جو ہدایت پر ہیں، جن تک بات پہنچ گئی، جو سمجھ گئے، جو صحیح راستے پہ ہیں، آخرت میں کامیاب بھی یہی ہوں گے۔ یہ تقویٰ کام کرے گا۔ اس کو سورہ طلاق کی ان آیتوں کے ساتھ جوڑیں۔ تقویٰ سے رزق ملے گا، تقویٰ سے مخرج ملے گا، تقویٰ کاموں کو آسان کر دے گا۔ تقویٰ کے ساتھ عمل کو جوڑ لیں، توکل بنے گا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے جو مجھ پہ توکل کرے گا میں کافی ہو جاؤں گا اس کے لیے۔ یہ چیز اس کے اندر جو گرمی ہونی چاہیے نا، یہ جو ایک شعلہ جوالہ کی صورت میں ہونا چاہیے، وہ نہیں ہے، بس ایک چنگاری سی ہے، بجھی بجھی سی۔ تقویٰ سے کہاں ہوتا ہے بھائی؟ تو کام کرنے سے ہوتا ہے، یہ تو قوت بازو سے ہوتا ہے، نہیں تقویٰ سے ہوتا ہے۔ دوسری چیز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کے بارے میں فرمایا یا آپ کا معمول تھا کہ آپ دن میں 70 مرتبہ استغفار کیا کرتے تھے، توبہ پڑھا کرتے تھے۔ توبہ بھی آخرت کی چیز ہے، توبہ کریں گے تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا، آپ کی مغفرت ہو جائے گی۔ اس کا دنیا سے کوئی تعلق ہے؟ جی ہے۔ کیا ہے؟ سورہ نوح 71 نمبر سورت، اس کی آیات 10 تا 12۔ حضرت نوح علیہ السلام فرماتے ہیں، ان کا ذکر کیا گیا کہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو یہ کہا کہ اللہ سے استغفار کرو۔ پہلا نتیجہ سے استغفار کا نکلے گا انہ کان غفارا، وہ ہے ہی مغفرت کرنے والا، تمہیں بخش دے گا۔ یہ تو نتیجہ نکلے گا کہ وہ تمہیں بخش دے گا۔ پھر فرمایا کہ تمہارے لیے آسمان سے چھاجو می برسائے گا، مدرارا، خشک سالی ہو گئی، فصلیں تباہ ہو رہی ہیں، پھل نہیں لگ رہے، بارش نہ ہونے سے قحط تک پڑ جاتا ہے۔ تم استغفار کرو، میں تمہارے اوپر ڈھیروں بارش برساؤں گا آسمان سے۔ دنیا کا فائدہ ہے یا آخرت کا؟ دنیا میں کام آ رہا ہے، استغفار کام آ رہی ہے، اس سے بارشیں ہو رہی ہیں استغفار سے۔ تو کہا کہ تم استغفار کرو تو تمہارے لیے آسمان سے ڈھیروں پانی برسے گا،
اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یمددکم، وہ تمہاری مدد کرے گا، کس سے؟ مال سے اور بیٹوں سے۔ تم استغفار کرو جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم استغفار کرتے تھے، اللہ تمہیں مال عطا کرے گا۔ اس مال کے لیے تو ہم صبح سے شام برابر کرتے ہیں، دفتروں میں دھکے کھاتے پھرتے ہیں، مارے پھرتے ہیں، تو کیا آپ یہ کہتے ہیں کہ مال استغفار کرنے سے حاصل ہوتا ہے؟ میں نہیں کہتا یہ حضرت نوح نے اپنی قوم کو کہا تھا، اور اللہ نے ان کا یہ قول قرآن میں نقل کیا۔ استغفار کرنے سے مال حاصل ہوتا ہے۔ پھر فرمایا کہ تمہاری مدد کروں گا بنین، نر اولاد سے۔ بنات کہتے ہیں لڑکیوں کو، بنین سے، تمہیں میں بیٹوں سے تمہاری مدد کروں گا۔ استغفار کرنے سے بیٹے ملتے ہیں؟ کمال باتیں کر رہے ہیں جی، استغفار کرنے سے بیٹے ملتے ہیں۔ یہ وہ عوامل کے اللہ پر بھروسہ، اللہ سے استغفار کے دنیاوی نتیجے، کہ استغفار کرنے سے اللہ تعالیٰ تمہیں مال بھی دے گا اور تمہیں بیٹے دے گا، اور تمہارے لیے باغات اگائے جائیں گے۔ تمہیں اللہ تعالیٰ باغات سے نوازے گا، پھلوں سے لدے ہوئے درخت تمہیں ملیں گے، فصلیں تمہیں ملیں گی۔ کس سے ملیں گی؟ یہ نہیں کہا کہ باغ لگانے سے ملیں گے، استغفار کرنے سے ملیں گے۔ اور پھر فرمایا کہ تمہارے لیے نہریں بہائی جائیں گی۔ ایک تو پانی کا ذکر یہ ہوا کہ جو بارانی پانی ہے وہ آئے گا، لیکن یہ جو نہریں چلتی ہیں سارا سال، چشمے نکلتے ہیں، کنوؤں میں پانی آتا ہے، کہا کہ یہ بھی ہم تمہارے لیے پیدا کریں گے۔ یہ 6 چیزیں بتائی، یہ تمہارے استغفار کرنے سے آئیں گے۔ کمال ہے۔ استغفار کرنے کی یہ دنیاوی جہت بھی ہے، جی بالکل ہے، قرآن مجید میں لکھی، لیکن ہماری توجہ سے اس پہ نہیں۔ تقویٰ کی دنیاوی جہت، رزق میں دوں گا، تم تقویٰ اختیار کرو، رزق دینا میرا کام، تم تقویٰ اختیار کرو، تمہیں مصیبتوں سے نکالنا میرا کام، تم تقویٰ جمع جو ضروری عمل ہے وہ کرو، توکل بناؤ اس کو، تمہیں تمہارے لیے کافی ہو جاؤں گی۔ یہ جو 2 چیزیں ہیں، اچھا یہ کوئی پوری لسٹ میں آپ کے سامنے نہیں رکھتا، 2 چیزیں آپ کے سامنے رکھیں، استغفار اور تقویٰ۔ وہ جو دوسری جہت تھی نا، اللہ پر بھروسہ، اس کو ہم نے کھولا تو تقویٰ اور استغفار جمع کام، ہنر جمع تقویٰ جمع استغفار برابر ہے توکل۔ تو اگر کوئی کہے کہ تقویٰ کو ادھر کدھر شامل کر رہے ہو، تو سورہ طلاق کی 2 آیت پڑھ لے، اس پہ تقویٰ اسی کے لیے۔ اگر کوئی کہے کہ استغفار کا اس سے کیا تعلق، تو وہ سورہ نوح کی آیت نمبر 10 سے 12 پڑھ لے، قرآن میں لکھا ہے۔ تو ثابت جو بات میں نے کرنے کی کوشش کی وہ یہ ہے کہ ہمارا وہ جو اللہ پر بھروسے والا معاملہ ہے نا، وہ ذرا ڈاواں ڈول قسم کا ہوتا ہے، اس کو مضبوط کیجیے۔ قرآن مجید کے کو پڑھیے، جیسے تقویٰ میں ہے نا کہ ایمان بالوحی، یؤمنون بما انزل الیک، تو یہ وہی قرآن ہے نا، اسی پر ایمان لا کے ہم اسے پڑھ رہے ہیں۔ وہ ہمیں بتا رہا ہے کہ توکل کیا ہے، اس میں اللہ کا سہارا لینا، اللہ کا بھروسہ لینے کی کیا کیا ترتیبیں ہیں۔ ان میں سے ایک تقویٰ ہے، دوسری استغفار ہے۔ آپ کو جو بات جس طرح سے سمجھ آتی ہے اللہ کے ساتھ تعلق کی، وہ بھی اس میں ایڈ کر لیں، لیکن جو ضروری کام کرنا ہے وہ بھی نہیں چھوڑنا آپ نے۔
یہ نہیں ہے کہ صبح صبح آپ ایک پرندہ ہیں اور صبح صبح اپنے گھونسلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، نماز ظہر تک وہیں پڑے ہوئے، اللہ تعالیٰ دانا یہاں لا کے دے گا۔ پرندے ایسے تو نہیں کرتے، نکلنا پڑتا ہے۔ لیکن کس کے بھروسے پہ نکلیں؟ اللہ کے بھروسے پہ نکلیں۔ اللہ نے جو تقویٰ سکھایا اس کے بھروسے پہ نکلیں۔ اللہ نے جو کہا کہ مجھ سے استغفار کرو، اس بھروسے پہ نکلنا۔ تو توکل کے اندر تقویٰ اور استغفار کو مضبوط پکڑنا، اس پر بھروسے کے لیے قرآن مجید سے استشہاد ہم نے کیا کہ یہ چیزیں دنیا میں کام کرنے والی ہیں۔ قرآن مجید میں کوئی زمین سے نیچے اور آسمان سے اوپر کی باتیں نہیں ہیں، بلکہ زمین پر چلنے والے لوگوں کے لیے پیغام ہے۔ تو توکل جو ہے، جس کو پچھلی نشست میں ہم نے اس کو ایک فارمولے کے طور پہ بیان کیا تھا، آج ہم نے کوشش کی کہ اس کی عملی صورت اور اس میں جو بھروسہ ہے اللہ پر، اس کو مضبوط کیا جائے۔ قرآن مجید کے یہی دو مقامات ہیں، اگر ان کو آپ بار بار پڑھیں، ان کو دل میں اتاریں، تو آپ کو محسوس ہوگا کہ یہ تقویٰ اور استغفار ہی سے تو رزق ملتا ہے۔ اصل اسی سے تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمارے اوپر کرم کرتے ہیں، اللہ ہمارے لیے کافی ہو جاتا ہے، اللہ ہماری سیفٹی اور سیکیورٹی کا بندوبست کرتا ہے انہی چیزوں سے۔ تو یہ چیزیں ذرا ہمارے عمل میں کم ہوتی ہیں، قوت بازو پر بھروسہ ذرا زیادہ ہو جاتا ہے، حالانکہ قوت بازو سے زیادہ زور ان چیزوں میں ہے۔ اگر توکل کی وہ کوانٹیٹیو بات کی جائے تو 90% یہ چیزیں ہیں، 10% عمل ہے۔ عمل جتنا درکار ہے وہ بھی کرنا ہے، ظاہر ہے جتنا آپ کر سکتے ہیں، جتنی صلاحیت اللہ نے دی ہے اتنا ہی کریں گے، لیکن جمع اس کے اندر یہ دو باتیں ایڈ کریں گے۔ تو یہ بندہ مومن کا دنیا میں رہنے کا طریقہ کار ہے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔